السلام علیکم دوستو، ناچیز عدنان جوید چانڈیا فرام مظفر گڑھ، چیئرمین پاکستانی ملٹی کلچرل سوسائٹی، ڈویژنل صدر اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے لوگ ناکام کیوں ہوتے ہیں، ناکامی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے جس وجہ سے ہم ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو اس ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میں ان سب دوستوں سے گزارش کرتا ہوں جو میرے اس چینل پاکستانی ملٹی کلچرل سوسائٹی پر نئے ہیں، وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو انفارمیشن ان کو مل سکے۔ تو آپ سب کا وقت ضائع کیے بغیر ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ دوستو، جب بھی ہم کوئی کام کرنا چاہیں تو سب سے پہلے اس کے جو بیسک پوائنٹ ہے میں آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلے تحقیق کریں۔ جب تحقیق کر لیں تو اس کے بعد آپ تصدیق کریں۔ تصدیق کرنے کے بعد آپ ثبوت ڈھونڈیں، دلائل ڈھونڈیں اس کام کو کرنے کے لیے۔ اس کے بعد آپ اس کا آغاز کریں، پھر محنت کریں، پھر انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ تو اس کے بعد لائف میں مزے ہی مزے ہوتے ہیں۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، شروع میں ہی کام کا آغاز کر دیتے ہیں۔ ہم دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ یہ کر رہا ہے، بس ٹھیک ہے ہم بھی کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ہم ناکام کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ سٹیپ نہیں دہراتے، نہ ہی ہم تحقیق کرتے ہیں، نہ ہی تصدیق کرتے ہیں، اور نہ ہی ہم ثبوت ڈھونڈتے ہیں، کوئی دلائل ڈھونڈتے ہیں، ایسے ہی بس کود پڑتے ہیں اس کام پر۔ تو پھر ہم ناکام ہو جاتے ہیں اور شروع میں محنت نہیں کرتے اور مزے لینا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ جو بھی کام کرنا ہو تو اس سے ایک نہ ایک سٹیپ سے گزرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ایک دانہ، ایک بیج جو زمین میں دبے رہنے کے بعد ایک تناور اور درخت کی بنیاد بنتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ وہ دانہ بن جاؤ جو دبے رہنے کے بعد ایک تناور شخص درخت کی بنیاد بنتا ہے۔ اسی طرح آپ اپنے کام سے لگاؤ رکھیں۔ جو آپ کرنا چاہتے ہو تو ایک ترتیب سے کرو۔ جب آپ اس ترتیب سے کام کو کرو گے تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ نمبر 2، جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہم اس کام کو کرنے کے لیے اپنے تجربہ استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ کام ہم نے پہلے کیا تھا تو میرا اس کام میں کافی تجربہ ہے۔ تجربہ تھا، لیکن ہم جو سب سے زیادہ جو ہماری ریشو کم ہوتی جا رہی ہے، اس کی مین بیسک وجہ یہی تجربہ ہے جو ہمیں لے کے بیٹھ گیا ہے۔ کیونکہ جو ہمارا تجربہ تھا وہ پیچھے تھا، وہ گئے دنوں میں تھا، وہ ماضی تھا، اب نہیں ہے۔ کیونکہ جو دن گزر گیا وہ نہیں آنا دوبارہ۔ ہمیں کل سے سیکھنا چاہیے۔ کبھی بھی آج کو پرسوں سے نہ ملاؤ، کل سے ملا کے آگے بڑھو۔ تو جیسے آپ اس چیز کو استعمال کرو گے تو آپ آگے تک جاؤ گے۔ جب آپ پچھلے 17 سال کو، 5 سال کو یا 6 سال کے تجربے کو لے کے بیٹھ جاؤ تو آپ ناکام ہو جاؤ گے۔ تو اسی طرح ایک پروسیس سے گزرو۔ جیسے دیکھیں کہ ایک گنا جیسے جوس نکالنے کے لیے اسے ایک پروسیس سے گزارا جاتا ہے تو پھر جا کے جوس نکلتا ہے۔ تو اسی طرح ایک پروسیس سے گزرو۔ انسان کا اسی طرح ہی جوس نکل جاتا ہے جب انسان ایک پروسیس سے گزرتا ہے، کیونکہ اسے محنت اتنی کرنی پڑتی ہے شروع میں۔ جیسے ہی آپ کی محنت کم ہوگی تو آپ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتے جاؤ گے۔ آپ یہ نہیں کہ آپ نے محنت چھوڑ دینی ہے، محنت کرتے رہو، لیکن حقیقت کی جو محنت ہوگی آپ کی وہ کم ہو جائے گی۔
آپ اور آگے بڑھو گے، محنت اور کم ہو جائے گی۔ اب جتنا آگے بڑھتے جاؤ گے محنت کم ہوتی جائے گی، کیونکہ شروع میں آپ نے جو محنت کرنی تھی آنے والے دنوں میں وہ آپ نے شروع میں کر لی۔ جب آپ شروع میں محنت کرو گے ساری زندگی، پھر وہ محنت آپ کو نہیں کرنی پڑے گی۔ اگر آپ کہتے ہو کہ میں یہ کام کرتا رہا ہوں، میں نے محنت بھی کی ہے، میں پھر بھی ناکام ہو گیا ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ مستقل مزاجی سے محنت کرتے رہو تو آپ کامیاب ہوں گے۔ مستقل مزاجی وہ نہیں ہوتی کہ آپ 2 دن محنت کرو اور پھر بیٹھ جاؤ، نہیں، محنت وہ ہوتی ہے، مستقل مزاجی وہ ہوتی ہے جب تک آپ کامیاب نہ ہو آپ محنت کرتے رہو، وہ مستقل مزاجی ہوتی ہے۔ تو یہ والی چیزیں جو ہیں انہیں آپ اپنے ذہن میں بٹھا لو، اور اس طرح ہی آپ محنت کرتے رہو۔ چھوڑ دو دوسروں کو کہ لوگ ہمارے اوپر باتیں کرتے ہیں، تانا زنی کرتے ہیں، انہیں کرنے دو۔ اگر آپ ان چیزوں کو لے کے بیٹھ جاؤ گے تو آپ کبھی بھی اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ تو آپ صرف اپنے مقصد اور اپنے ٹارگٹ کو دیکھو۔ اگر آپ نے کچھ بننا ہے تو جب آپ اپنے ٹارگٹ کو دیکھو گے تو آپ کامیاب ہوں گے۔ تو شاعر کہتا ہے، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے دی پناہ، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے دی پناہ، جو وسوسوں میں پڑ گئے وہ قدم قدم پر بہہ گئے۔ شکریہ۔